بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درج بالا بحث سے واضح ہوتا ہے کہ دھوپ اور چھاؤں میں بیٹھنے سے متعلق اسلامی روایات میں متعدد احادیث موجود ہیں، جن میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی حالت سے احتیاط کرنے کا حکم فرمایا ہے جس میں انسان کا کچھ حصہ دھوپ میں اور کچھ حصہ چھاؤں میں رہ جائے۔ اس کو شیطان کی مجلس یا شیطان کے بیٹھنے کا نام بھی دیا گیا ہے، کیونکہ ایسا بیٹھنا جسمانی صحت پر منفی اثرات مرتب کرتا ہے، جیسا کہ دھوپ کی زیادہ تپ سے کپڑے خراب ہونے، بدن سے بدبو نکلنے اور بیماریوں کا لاحق ہونا شامل ہے۔ متعدد روایات میں، جیسے کہ ابن ماجہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں مروی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص دھوپ اور چھاؤں کے درمیان بیٹھ جائے تو اسے چاہیے کہ وہ وہاں سے اٹھ کھڑا ہو، تاکہ پوری جسمانی حالت ایک ہی ماحول میں ہو، یا تو مکمل طور پر دھوپ میں یا پھر مکمل طور پر چھاؤں میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دو متضاد ماحول دھوپ اور چھاؤں کے زیر اثر بیٹھنا صحت پر منفی اثرات ڈالتا ہے اور اس سے جسم کا مزاج بگڑ جاتا ہے، اگرچہ بعض سائنسی تحقیقات صبح کی دھوپ کے فائدے کو تسلیم کرتی ہے، مثلاً وٹامن ڈی کی پیداوار، لیکن حدیث کی اصطلاح میں یہ ممانعت اس مخصوص حالت کی نشاندہی کرتی ہے جہاں انسان کا جسم ایک ہی وقت میں دونوں ماحول کا مشاہدہ کرتے ہیں، جس سے متضاد اثرات پیدا ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ روایات میں اسے شیطان کی مجلس قرار دیا گیا ہے، یعنی ایسا بیٹھنا شیطانی اثرات کا باعث بن سکتا ہے۔ اس لیے اس روایت کا مقصد یہ ہے کہ جہاں صحت کے اعتبار سے نقصان کا اندیشہ ہو، وہاں ایسی حالت سے بچا جائے۔ اگر وہ جگہ یا وقت ایسا نہ ہو کہ جسمانی نقصان ہو، تب بھی یہ ایک نصیحت اور خیر خواہی پر مبنی رہنمائی ہے، نہ کہ کوئی سخت حکم۔ اسلامی روایات میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ متوازن ماحول میں بیٹھنا بہتر ہے، اور دھوپ اور چھاؤں کے درمیان بیٹھنا، جس سے جسمانی اور نفسیاتی توازن متاثر ہوتا ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اسلام میں دھوپ میں بیٹھنے سے متعلق کوئی صریح ممانعت نہیں ہے، لیکن کچھ احادیث میں دھوپ اور سائے کے بیچ میں بیٹھنے سے منع کیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص دھوپ اور سائے کے درمیان بیٹھا ہو اور دھوپ کا حصہ بڑھ جائے، یعنی اس کا کچھ حصہ دھوپ میں اور کچھ حصہ سائے میں ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ وہاں سے اٹھ جائے۔ جدید سائنس کے مطابق آدھا دھوپ اور آدھا سائے میں بیٹھنا جسمانی درجہ حرارت میں عدم توازن پیدا کر سکتا ہے، جو کہ صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ بعض علماء کرام کے مطابق یہ جگہ جنات کے بیٹھنے کی پسندیدہ جگہوں میں سے ہے، اس سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے۔ دھوپ اور سائے کے بیچ میں بیٹھنے سے جسم پر غیر مساوی اثر پڑتا ہے، جو کہ تکلیف دہ ہو سکتا ہے۔ یہ حکم صرف دھوپ اور سائے کے درمیان بیٹھنے کے بارے میں ہے، ورنہ دھوپ میں بیٹھنا بذات خود ممنوع نہیں ہے، خصوصاً اگر کسی ضرورت کے تحت ہو۔ اسلام میں درخت کے نیچے سونے کی عمومی ممانعت نہیں ہے، لیکن بعض فقہاء اور علماء کرام نے اس سے اجتناب کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ اس کی چند وجوہات درج ذیل ہو سکتی ہیں۔ بعض روایات اور علماء کرام کے مطابق درخت خاص طور پر بڑے اور پرانے درخت جنات اور دیگر مخلوقات کی رہائش گاہ ہو سکتے ہیں۔ عرب روایات میں بھی درختوں کو بعض اوقات جنات کی پناہ گاہ سمجھا جاتا تھا، اس لیے وہاں سونے سے اجتناب کرنا بہتر ہے۔ درختوں کے نیچے مختلف قسم کے زہریلے کیڑے، مثلاً کہ سانپ، بچھو اور دیگر حشرات الارض ہوتے ہیں، جو سوتے ہوئے انسان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ بعض درختوں کی ٹہنیاں کمزور ہوتی ہیں اور ہوا چلنے یا اچانک کسی وجہ سے ٹوٹ سکتی ہیں، جو کہ سوتے ہوئے شخص کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح بعض درختوں کے سائے یا کانٹے دار پھل گر سکتے ہیں۔ درخت آکسیجن کم اور کاربن ڈائی آکسائیڈ زیادہ خارج کر سکتے ہیں۔ رات کے وقت درخت آکسیجن کم اور کاربن ڈائی آکسائیڈ زیادہ خارج کرتے ہیں، جس سے دم گھٹنے یا صحت پر منفی اثرات مرتب ہونے کا امکان ہو سکتا ہے۔ کھلے علاقے میں درخت کے نیچے سونا غیر محفوظ ہو سکتا ہے،
خاص طور پر اگر وہ جنگلی جگہ ہو یا سنسان ہو جہاں چور یا خطرناک جانور حملہ کر سکتے ہوں۔ درخت کے نیچے سونا بذات خود اسلام میں حرام نہیں، لیکن حفاظتی اور طبی وجوہات کی بنا پر اس سے پرہیز کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ اگر درخت محفوظ ہو اور کوئی خاص خطرہ نہ ہو تو وہاں آرام کرنا یا سونا جائز ہے۔ اسلام میں سائے میں بیٹھنے سے ممانعت کا کوئی عمومی حکم نہیں ہے، بلکہ سائے میں بیٹھنا ایک عام اور پسندیدہ عمل ہے، خاص طور پر گرمی کے موسم میں۔ البتہ جس چیز سے منع کیا گیا ہے وہ آدھا دھوپ اور آدھا سائے میں بیٹھنا ہے، جیسا کہ بعض احادیث میں آیا ہے۔ حدیث کی وضاحت: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی دھوپ اور سائے کے درمیان بیٹھا ہو اور سائے ہٹ جائے یعنی دھوپ بڑھ جائے تو اسے چاہیے کہ وہ وہاں سے اٹھ جائے۔ صحت کے لیے نقصان دہ: جدید تحقیق کے مطابق جسم کے آدھے حصے پر دھوپ اور آدھے پر سایہ پڑنے سے جسمانی توازن متاثر ہو سکتا ہے اور طبیعت خراب ہو سکتی ہے۔ بعض علماء کرام کے مطابق یہ جگہ جنات کے بیٹھنے کے لیے پسندیدہ ہوتی ہے، اس لیے وہاں بیٹھنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ دھوپ اور سائے کے درمیان بیٹھنے سے جسم کو سکون نہیں ملتا اور یہ تکلیف دہ ہو سکتا ہے۔ کیا سائے میں مکمل بیٹھنا جائز ہے؟ جی ہاں، سائے میں بیٹھنا جائز اور آرام دہ ہے، اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی سخت گرمی میں سائے میں بیٹھتے تھے، اس لیے سائے میں بیٹھنے کی کوئی ممانعت نہیں، بلکہ دھوپ اور سائے کے بیچ میں بیٹھنے سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی تمام قسم کی پریشانیوں سے حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔